جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نیا موضوع لے کے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب ہم نکاح کے احکام بتائیں گے، نکاح کے اس کے بعد اس طرح نکاح کے تفصیلی احکام، مباشرت کے احکام، اسی طرح اس کے بعد طلاق کے احکام انشاءاللہ تفصیلی ہم بتائیں گے۔ مومنین سے گزارش بھی کی تھی کہ ہر موضوع کے ساتھ اس کے سوالات آپ کمنٹس کریں گے، یوٹیوب پہ ہم اس کے جواب بھی دیں گے۔ یوٹیوب پہ آسانی اس لیے رہتی ہے کہ یہاں پلے لسٹ یعنی گروپ یعنی فولڈر، آسان الفاظ میں کہ ایک موضوع اور اس کے اندر آپ کو آسانی سے اس چینل پہ ویڈیوز آسانی سے اسی موضوع میں جو ہم نے بنائی ہوتی ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں۔ ہمارا چینل ہے شیعہ ٹاک سزاداری، جو مومنین مربوط نہیں ہیں اور ان کو یہ ویڈیوز ملتی ہیں تو وہ جوائن کر لیں تاکہ آپ کو ہر موضوع کے ساتھ اس کی ویڈیوز ایک جگہ پہ مل جائیں، اور ہر موضوع پہ ہم نے علیحدہ سے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہیں، نماز، طہارت وغیرہ ان چیزوں پر۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کون سا لائف پارٹنر سلیکٹ کرنا چاہیے، شریعت میں کیا حکم ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی یعنی مرد کے لیے، عورت کے لیے اس کا زوج، اس کا لائف پارٹنر کون ہونا چاہیے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ نکاح کس کے ساتھ، کس طرح اور کس صورت میں ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ایام سلیکٹ کرنے چاہیے۔ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ ایام سلیکٹ کریں گے کہ کن دنوں میں کرنا چاہیے۔ خوشی کے دن ہوں، مصیبت کے دن نہ ہوں، مثلا کہ اہل بیت کی شہادت کے دن نہ ہوں، ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے، خوشی کے دنوں میں کرنا چاہیے، اور اقرب کے ایام نہ ہوں۔ مہینے میں خاص ایام ہوتے ہیں جو اقرب کے ہوتے ہیں، ان میں بھی مکروہ ہے نکاح کرنا۔ کمر در اقرب میں نکاح مکروہ ہے، خود بھی پڑھا جا سکتا ہے، وکیل کے ذریعے بھی نکاح پڑھوایا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر مشہور اور عمومی یہی ہے کہ نکاح پڑھنے والا نکاح خوان ہوتا ہے، خود انسان کم ہی پڑھتا ہے اپنا نکاح، تو خود بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے سیغے الگ ہیں، وکیل کے ذریعے پڑھوایا جا سکتا ہے، اس کے سیغے الگ ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ گواہ ہوں، گواہ طلاق میں ہونا ضروری ہے، نکاح میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مستحب ہے، یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے بعض مومنین کا، اس لیے وہ کافی سوالات بھی کرتے ہیں کہ نکاح میں یہ شرط کیوں نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہے، مستحب یہ ہے، کیونکہ نکاح میں جب لڑکی کے والد کی اجازت ضروری ہے، لڑکی کا والد راضی ہے، اجازت دے چکا ہے، تو اس کے بعد وہ مزید گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ نکاح میں ہم متع کی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکے ہیں، اس میں بھی کافی لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ شرائط میں جو ہے نا آپ نے کہا ہے کہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ گواہوں کی ضرورت نہ نکاح متع میں ہے، نہ نکاح دائمی میں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نکاح میں گواہ ہوں، واجب نہیں ہے، کیونکہ جب آپ پھر ایک اشکال اہل تشیع کے علاوہ لوگوں نے کیا تھا کہ یہ تو ایک زنا کی قسم ہو گئی۔ زنا کی قسم کس طرح ہے؟ متع کے عنوان پہ ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، یہاں بس ایک ذکر کرتے چلیں کہ والد کی اجازت ضروری ہوتی ہے نکاح میں، چاہے وہ متع ہو یا دائمی ہو۔ اگر وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی یا اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا تو اس صورت میں وہ چاہے وہ دائمی کرے یا متع کرے، اس کو کسی صورت میں بھی والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے سے شادی شدہ نہیں تھی تو پھر والد کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو کسی بھی صورت میں متع جو ہے اس کو زنا نہیں قرار دے سکتے، قرآن کا حکم ہے، آیت ہے، اسی طرح روایات احادیث موجود ہیں۔ متع کی نفی کرنے والے قرآن کی نفی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ متع ہونا چاہیے اور نکاح دائمی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن حلال محمدی موجود ہے، اس کو یہ کہنا کہ ختم ہو چکا ہے، شریعت محمدی میں جو موجود ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ گواہ نہیں ہے نکاح میں، لیکن مستحب یہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، لوگوں کو بلایا جائے۔ جب عقد ہو رہا ہو دو مومنین کا، ایک مومن مومنہ کا جب نکاح ہو رہا ہو تو اس صورت میں مومنین کو بلایا جائے، لوگوں کو بلایا جائے۔ مستحب یہ ہے کہ اس کے گواہ بھی ہوں اور خطبہ ہو۔ خطبے میں کیا ہو؟ خدا کی وحدانیت، اہل محمد پر درود و سلام یہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد عقد نکاح پڑھا جائے جو اس کے سیغے ہیں خاص۔ رات کو زفاف ہو، یعنی کہ جو شادی ہو وہ رات کو ہونی چاہیے، مستحب ہے، اور ولیمہ بھی کیا جائے، چاہے وہ شادی سے رخصتی سے پہلے، زفاف سے پہلے کیا جائے یا بعد میں کیا جائے۔ عمومی طور پہ بعد میں کیا جاتا ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ ولیمہ بھی مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ ایجاب و قبول ضروری ہے۔ ایجاب و قبول سے مراد یہ ہے کہ شوہر کہے کہ میں یہ، اب عربی سیغے ہوں کہ میں اس مہر معلوم یعنی یہ جو میں حق مہر دے رہا ہوں اس کے بدلے میں نکاح کر رہا ہوں، اور خاتون کہے کہ مجھے قبول ہے۔ اسی طرح خاتون کہے کہ میں اس مہر معلوم کے عوض میں خود کو نکاح میں دیتی ہوں، اور مرد کہے قبول ہے، تو یہ نکاح ہو جاتا ہے۔
इशारा या किताबत काफ़ी नहीं है। एक शख्स इशारे से कहे कि मेरी शादी हो गई है और उसने खुतबा नहीं पढ़ा, निकाह का अक़्द नहीं हुआ, तो वो काफ़ी नहीं है। इसी तरह लिख के कह दिया कि ये मेरा अक़्दनामा है या तलाक़नामा है, वो भी काफ़ी नहीं है। इसी तरह एहतियात लज़ूमी ये है कि ये अरबी में हों सीगे, जो ये सीगे पढ़े जाएं निकाह के अरबी में पढ़े जाएं, गैर अरबी में, चाहे वो निकाह दायमी हो या मुता हो, इनके सीगे अरबी में पढ़े जाएं। अगर अरबी में बिल्कुल मुमकिन नहीं है, आप नहीं जानते अरबी, नहीं सीख सकते, तो उस सूरत में आप फिर दूसरी ज़बान में भी इसको अदा कर सकते हैं। एहतियात लज़ूमी ये है कि ये अरबी में होने चाहिए इसके निकाह के और मुता के, चाहे जो भी अक़्द हो, दायमी हो या मुनक़ते, अरबी में होने चाहिए सीगे। सीगा क्या है? औरत कहे मसलन अरबी में, अब सीगा पढ़ने जा रहा हूँ, चाहे वो दायमी हो या गैर दायमी, यानी मुता हो या दायमी निकाह हो, अगर ख़ुद पढ़ रहे हैं मियाँ बीवी, अगर वकील पढ़ रहा है तो उसके अलग सीगे हैं, वो ख़ुद पढ़ता है, जानता है, उसको बेहतर है, खुतबा और तमाम चीज़ें वो जो पढ़ने वाला होता है उसको पता है, और बाकी तौज़ीउल मसाइल या दीगर शरई किताबों में ये सीगे लिखे हुए हैं। अगर मियाँ बीवी ख़ुद पढ़ रहे हैं, यानी लड़का लड़की जो मियाँ बीवी बनने जा रहे हैं, अगर वो ख़ुद सीगा पढ़ते हैं, तो उस सूरत में औरत कहती है कि महर तय कर लेंगे। अगर दायमी अक़्द है हक़ महर तय कर लेंगे, अगर मुता है तो उसमें हक़ महर और वक्त महदूद कर लेंगे, तय कर लेंगे, उसके बाद ये सीगा पढ़ेंगे। औरत कहेगी अनकहतो का नफ्सी अला सिदाकिल मालूम, अनकहतो का नफ्सी अला सिदाकिल मालूम। इसके बदले में मर्द कहेगा कबिल तो तज़वीज, कबिल तो तज़वीज। इसी तरह मर्द दोहराएगा और औरत जवाब देगी और ये निकाह हो जाएगा। मेन पॉइंट इसमें था कि गवाहों की भी ज़रूरत नहीं है, और जो वालिदैन इजाज़त, वालिद या दादा इजाज़त दे देते हैं, वो लड़की अक़्द कर सकती है और उसके लिए उसको मज़ीद किसी इजाज़त की या गवाहों की ज़रूरत नहीं रहती। अगर वो तलाक़ याफ्ता या बेवा थी तो वो अपनी मर्ज़ी से भी निकाह कर सकती है और उसको कोई रोकने वाला शरअन उसको नहीं रोक सकता। ये थे अहकाम निकाह के। आगे इंशाअल्लाह हम तफसीली बताएंगे कि निकाह हो जाता है, अक़्द हो जाता है, लैलतुज़ ज़ुफ़ाफ़ यानी कि शादी की रात के अहकाम, मुस्तहब्बात, आदाब, आदाब मुबाशरत इंशाअल्लाह हम ज़िक्र करेंगे। मोमिनीन से मुल्तमस है, हमें दुआ में याद रखिएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल